اس شام شوہر بھی بہت دیر سے گھر آئے۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے ان کو دوپہر کی ساری بات بتا دی۔ وہ سن کر ہنسنے لگے اور بولے، تم کو کیا ضرورت تھی ان کے ہاں جانے کی؟ وہ خاتون بہت ضعیف ہیں، سٹھیا گئی ہیں، تم دوبارہ ان کے پاس مت جانا۔ انہوں نے تو اپنی بات کہہ دی، لیکن میرے کانوں میں آنٹی کے الفاظ گونجتے رہے، تمہارے شوہر کو منع بھی کیا تھا کہ جوان بیوی کا ساتھ ہے، یہاں اس جگہ مت رکو۔ اس رات مجھے گھبراہٹ سے نیند نہیں آئی، ساری رات جاگتی رہی، اور شوہر پر بھی بہت غصہ تھا کہ انہوں نے میری بات کو اتنا مذاق میں کیوں لیا۔ میں دوپہر سے پریشان بیٹھی تھی اور وہ بس سنی انسنی کرتے ہوئے سونے لیٹ گئے۔ غصے میں ساری رات نہ سوئی، اور ان کی دکان پر جانے کے بعد ان کا سارا غصہ اس بیلکنی کے تالے پر نکال دیا۔ میں نے ہتھوڑی سے تالا توڑ ڈالا اور بیلکنی کھول دی۔ بیلکنی کھلی تو اتنی بدبو کا جھونکا ادھر سے کمرے میں آیا کہ میرا سر میں درد شروع ہو گیا۔ میں وہیں سر پکڑ کے بیٹھ گئی، اور کیونکہ ساری رات کی جاگی ہوئی تھی تو وہیں بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ شوہر صاحب کے جگانے پر میری آنکھ کھلی۔ جب جاگی تو دیکھا وہ بہت غصے میں تھے۔ ایک تو دروازہ بجاتے رہے، میں نے نہیں کھولا، دوسرا جب وہ خود کھول کر اندر آئے تو بیلکنی کھلی دیکھی اور ناراض ہو گئے۔ اس رات انہوں نے مجھ سے صحیح سے بات بھی نہیں کی اور کھانا کھائے بغیر ہی سو گئے۔ رات میں کسی پہر میری آنکھ کھلی تو بیلکنی سے بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ مجھے یاد تھا میرے شوہر بیلکنی بند کر کے سوئے تھے، لیکن اس وقت دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ میں اٹھ کر بیلکنی میں چلی گئی۔ وہاں راکنگ چیئر رکھی تھی جو شاید ہوا سے ہل رہی تھی، اور ساتھ میں ایک گلاب کا پودا رکھا تھا جس میں 2 گلاب کھلے ہوئے تھے۔ میں حیرت سے سوچنے لگی، یہ بیلکنی تو نہ جانے کب سے بند پڑی ہے، پھر یہ گلاب کا پودا پروان کیسے چڑھا؟ اس کو کس نے کھاد اور پانی دیا جو یہ اتنا صحت مند ہے اور اس میں اتنے پیارے گلاب کھلے ہوئے ہیں؟ میں نے قریب ہو کر اس کی خوشبو سونگھی تو ایسا لگا ذہن معاف ہو گیا ہے۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اب ہر روز ایسا ہونے لگا کہ میرے شوہر روز صبح جاتے وقت اس بیلکنی کو بند کر جاتے اور وہ پورا دن ویسے ہی بند رہتی، لیکن رات میں کسی پہر میری آنکھ کھل جاتی، کبھی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ کسی نے مجھے ہلا کر جگا دیا ہے۔ کمرے میں گلاب کی خوشبو ایسی پھیلی ہوتی جیسے یہاں سینکڑوں گلابوں کا باغ ہو۔ میں جب رات میں جاگتی تو وہ بیلکنی پوری کھلی ہوتی اور میں بے اختیار وہاں چلی جاتی۔ کافی دیر وہاں کھڑی رہتی، سنسان سڑک دیکھتی رہتی، اور پھر کسی وقت ایک دم نیند کا خمار ہونے لگتا اور میں بیڈ پہ آ کے سو جاتی۔ اس دوران میں میرے شوہر اور میرے درمیان بات چیت نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ ہم دونوں لڑتے نہیں تھے، نہ کوئی ناراضگی کی بات تھی، بس میرا بات کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، اور وہ بھی کچھ نہ بولتے، بس گھر آ کے کھانا کھاتے، تھوڑی دیر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے رہتے اور پھر سو جاتے۔ دوسری طرف میرا دھیان بھی بالکل ہر چیز سے ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے گھر میں ہر وقت محسوس ہوتا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ جب گھر کے ایک کمرے میں ہوتی تو لگتا کوئی دوسرے کمرے میں موجود ہے۔ کچن میں کام کرتے وقت مسلسل ایسا محسوس ہوتا کہ پیچھے دروازے پر کوئی موجود ہے جو میرے کام کا جائزہ لے رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے میرے شوہر گھر آ گئے ہوں، لیکن جب میں ہال میں جا کر دیکھتی تو وہاں کوئی موجود نہ ہوتا۔ اسی طرح رات میں سوتے وقت کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہو، اور جب میں اٹھ کے دیکھتی تو میرے شوہر تو سو رہے ہوتے تھے۔ نہ جانے وہ کیسا احساس تھا۔ ہر وقت کسی کے حصار میں خود کو محسوس کرتی اور سوچتی کہ رات میں جب شوہر آئیں گے تو ان کو ساری بات بتاؤں گی، لیکن رات میں جب وہ آتے یا چھٹی کے دن جب گھر پہ موجود ہوتے تو ان سے بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا، نہ ہی وہ مجھ سے کوئی بات کرتے۔ حتیٰ کہ اپنے میکے میں اپنی امی بہنوں کو کال کرنے کا بھی بالکل دل نہیں کرتا تھا۔ شاید اس وقت مجھے صرف رات ہونے کا انتظار رہتا۔ ہر وقت مجھے ان گلابوں کی خوشبو کی چاہت ہوتی، لیکن عجیب بات یہ بھی تھی کہ میں کبھی دن کے وقت اس بیلکنی میں نہیں جاتی تھی۔ میں نے امی کو